گرفتار کر کے حراست میں رکھ کے کوشش کی گئی کہ آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جائے. پوری دنیا کے اندر اس پر احتجاج ہوا. پاکستان بھر کے صحافیوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن حکومت اپنی ضد پر اڑی رہی. بالآخر ثابت ہوا کہ ان کے خلاف مقدمہ جھوٹ کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا. اسی طرح راجہ قمر الاسلام صاحب کے خلاف جو صاف پانی کیس بنایا گیا، 10 مہینے جیل میں وہ رہے، ان کا الیکشن خراب کیا گیا، اور اب پتہ چلا کہ اتنے سالوں میں نیب ان کے خلاف چارجز ہی نہیں فریم کر سکا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو جیلیں کاٹیں، جنہوں نے کردار کشی کی مہم کا سامنا کیا، اس نقصان کو کون پورا کر سکتا ہے؟ ان کی فیملیز نے جو اذیت کاٹی. اسی طرح ہم لوگ جو ان کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہماری فیملیز نے یہ کردار کشی کے اذیت کا سامنا کیا ہے، اور ہم بلا مقصد بغیر کسی وجہ کے ان جھوٹے کیسوں کی کارروائی کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پر بھی ہوں ہر ہفتے عدالتوں میں حاضریاں اور پیشیاں دیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ملک کی معیشت کیسے چلانی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ملک کے اندر ترقی کیسے کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں سیاسی یکجہتی کس بلا کا نام ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ سفارت کی سطح پر ملک کا امیج کیسے بہتر بنانا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ بھارت کے ہاتھوں کشمیر میں ہونے والے مظالم کیسے روکنے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے احساس محرومی کو کیسے دور کرنا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ جو نوجوان یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ان کو نوکریاں کیسے دینی ہیں، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے سستا علاج کیسے فراہم کرنا ہے. ایک کارڈ سکیم کا ڈھونگ رچا کے دوائی کی کمپنیوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ وہ کئی 100 گنا قیمتیں بڑھا کے لوگوں کے لیے ان کا علاج ناممکن کر دیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ذخیرہ اندوزی پہ کیسے قابو پانا ہے. ہر چیز کے اوپر مارکیٹ کے اندر ہر سودا بلیک ہو رہا ہے. کسان پاکستان کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اسے یہ نہیں پتا کہ زمیندار کو کھاد کیسے پہنچانی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ لوگوں کو گیس کیسے فراہم کرنی ہے، لوگوں کے چولہے بند پڑے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ غریب آدمی کے لیے بجلی کیسے سستی کرنی ہے. اب پھر 3 روپے سے زیادہ فی یونٹ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. گھی اور کھانے کا تیل مہنگا ہو چکا ہے. جس شخص کو عوام کے کسی مسئلے کو حل کرنے کی الف بے کا نہیں پتا، اسے ایک چیز کا پتا ہے کہ مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے بنانے ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی کردار کشی کیسے کرنی ہے، ان پر بہتان کیسے لگانے ہیں. آج پاکستان جہاں پہنچا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ عمران نیازی کے جھوٹ اور بہتانوں کا بوجھ اور نحوست ہے، جس نے 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. آج جس بات کا مسئلہ پوچھیں، میں لنگر خانے کھول رہا ہوں. عمران نیازی قوم کو لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، کارخانوں کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے، تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے. لنگر خانوں سے بیکاری نہیں بنانے، مانگنے والے نہیں بنانے. ہم نے لوگوں کی کفالت کرنے والے، باعزت روزگار والے لوگ کارخانوں کے ذریعے پیدا کرنے ہیں، نئے کارخانے لگانے ہیں. جو اس ملک میں سی پیک کا انقلاب آنا تھا اس کو تہس نہس کر دیا ہے.
2020 تک 9 صنعتی زونوں کا انفراسٹرکچر تیار ہونا تھا. آج 2022 میں ایک بھی صنعتی زون تیار نہیں ہے. ان 9 صنعتی زونز میں $40 ارب سے زیادہ کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چائنا سے آنی تھی. $1 کی انویسٹمنٹ یہ نہیں لے کر آ سکے. کہاں 2017-18 میں ہمارا خیال تھا کہ چین سے $40 ارب کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی ان اسپیشل اکنامک زونز میں، اور کہاں ہمارا باغیرت وزیر اعظم کشکول پکڑ کے چین چلا ہے کہ اللہ کے نام پہ واسطہ ہے، مجھے $3 ارب کا قرضہ اور دے دو. اور روس سے بھی سنا $1 ارب لینے جا رہے ہیں، اور اب تو قزاقستان کے بھی ہم مقروض ہونے جا رہے ہیں. کل کو یہ وقت آئے گا جس ملک کے پاس 2 پیسے ہوں گے وہ پاکستان کے کسی بندے کو آتا دیکھ کے اپنا راستہ بدل لے گا کہ وزیر اعظم مجھ سے پیسے نہ مانگ لے. کیا حشر کر دیا ہے پاکستان کا، کیا ذلت تھوپ دی ہے پاکستان کے اوپر. یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. آج IMF کے پاس بھی گیا ہے اور پاکستان کا اسٹیٹ بینک بھی IMF کو تحفے میں دے آیا ہے. پاکستان کی مالیاتی خود مختاری بھی ان کی جھولی میں پھینک آیا ہے. ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم لگنے کے اہل نہیں ہے. یہ کٹہرے میں کھڑا کر کے پاکستان کو تباہ کرنے اور غلام بنانے اور کشمیر کا سودا کرنے کے الزام میں پیشیاں بھگتنے کے لائق ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب عمران خان کے خلاف یہ مقدمے چلیں گے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی کہ اس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. عمران نیازی، میں آج پھر تم سے سوال کرتا ہوں، ہم پہ تم نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، سوال کا جواب دو کہ جو تم نے غیر ملکی تحفے لیے ہیں ان کی فہرست کیوں نہیں پیش کرتے. قوم کو بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس میں اکاؤنٹس چھپائے، جو مس ڈیکلریشن کی، جو جھوٹ بولا، وہ کروڑوں اربوں روپے کس کی جیب میں گئے. قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ $1.25 लाख سے 1 کروڑ کا انکم ٹیکس کیسے ہوا. وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کیا 4 چاند لگے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کا آمدن جو ہے $1.25 लाख کے ٹیکس سے 1 کروڑ پہ پہنچ گئی. ان تینوں کا جواب نہیں دے سکو گے تو پھر میں ثاقب نثار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جو شخص اپنے ٹیکس کا حساب نہ دے سکے، جو فورن فنڈنگ میں کروڑوں اربوں کا گھپلا کرے، اور جو شخص غیر ملکی تحفوں میں بھی غبن کر جائے، آپ نے کون سی بلیک ڈکشنری میں اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. آج چیف جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. میں ان کے ساتھ بھی یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کوئی فیصلہ دے اور صوبائی حکومت اس کا منہ چڑھائے، وفاقی حکومت اس کا منہ چڑھائے. پنجاب کے 50,000 بلدیاتی نمائندوں کو سپریم کورٹ نے 25 مارچ 2021 کو بحال کیا. 7 مہینے تک عمران نیازی اور عثمان بزدار منہ چڑھاتے رہے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور سپریم کورٹ کو اتنا کمزور اور بے توقیر کر دیا کہ سپریم کورٹ 7 مہینے تک اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی. اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کو دوبارہ فعال کرے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک خط نہ لکھنے پر برطرف کر دیا تھا تو ان لوگوں کا بھی حساب لے سکے جنہوں نے 7 مہینے
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पैरों के तले रौंदा और मजे से अपने कुर्सियों पे बैठे हैं। इमरान न्याजी भी बैठे हैं, उस्मान बुज़दार भी बैठे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर करम करे, चूंकि ये बेतौकीर हो गया तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसान इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कड़ी तनकीद की उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर। उनका कहना था कि अपोजिशन अराकीन झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आवाम मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करें, कहीं गैस का बहरान है, कहीं खाद का। इमरान खान को कुछ भी मालूम नहीं कि आवाम के मसाइल कैसे हल किए जाएं।